حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے اور تیسرے امام ابو عبید اللہ کنیت اور لقب سید الشہداء حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ولادت کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ بچے کو منگوا کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی۔ والدین نے آپ کا نام حرب رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نام پسند نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر حسین رکھا۔ آپ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں پرورش پائی۔ آپ علیہ السلام کے بچپن کے حالات میں آپ علیہ السلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار اور محبت کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ غیر معمولی شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ دونوں نواسوں کو دیکھنے جاتے تھے۔ ابھی آپ علیہ السلام کی عمر 7 سال کی تھی کہ نانا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب آپ کے بابا حضرت علی علیہ السلام نے کوفہ کو دارالخلافہ بنا لیا تو آپ علیہ السلام مدینہ سے کوفہ تشریف لے آئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ کوفہ میں موجود تھے۔ آپ قرآن مجید کے مطالب اور احادیث بیان فرماتے تھے۔ عبادت اور ریاضت باکثرت نوافل ادا کرتے، اکثر روزے رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے 25 حج کیے۔ 61 سنہ ہجری میں جب یزید کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کوفے والے ان کے پاس آئے اور بعض نے قاصدوں کے ہاتھ پیغامات بھیجے کہ ہم نے آپ کی خاطر اپنے آپ کو بیعت سے روک رکھا ہے، ہم یزید کے والی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ کوفہ کے والی اس وقت نعمان بن بشیر انصاری تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب سے فرمایا کہ تم کوفہ جاؤ اور حالات کا جائزہ لو، اگر ان کے پیغامات سچے ہیں تو ہم کوفہ جائیں گے۔ مسلم روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچے۔ وہاں سے 2 راہبر ساتھ لیے جو انہیں ریگستانی علاقے سے لے گئے۔ راستے میں انہیں پیاس لگی اور راہبروں میں سے ایک پیاس کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ مجھے اس خدمت سے سبوتاش کر دیا جائے، مگر امام حسین علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ آپ کوفہ جائیے۔ مسلم کوفہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اہل کوفہ میں سے ایک شخص کے ہاں قیام کیا۔ باشندگان کوفہ کو جب ان کی آمد کی خبر ملی تو وہ ان کے پاس چوری چھپ کے آتے اور ان کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کرتے، حتیٰ کہ کوفے کے 12,000 باشندوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یزید کے حواریوں میں سے ایک شخص عبید اللہ بن مسلم بن شبہ نعمان بن بشیر کے پاس گیا اور کہا، یا تو سچ مچ کمزور ہے یا بن رہا ہے، ملک میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ نعمان نے اس سے کہا، اس قوت سے جس میں خدا سے سرکشی ہوں اور مجھے وہ کمزوری عزیز تر ہے جو مجھے خدا کے حلقہ اطاعت سے باہر نہیں کرتی، اور میں ایسا نہیں کہ جس کا اللہ نے پردہ رکھا ہے میں اس کا راز افشاں کر دوں۔ اس شخص نے نعمان کی یہ بات یزید کو لکھ بھیجی۔ یزید نے اپنے آزاد کردہ مسیحی غلام کے مشورے پر اس وقت کوفہ کا والی ابن زیاد کو بنا بھیجا۔ ابن زیاد بصرہ کے کچھ سرداروں کی معیت میں کوفہ آیا۔ اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ شاید امام حسین علیہ السلام کوفہ تشریف لے آئے ہیں، حتیٰ کہ ابن زیاد قصر عمارت میں پہنچ گیا۔ اس نے ایک آزاد کردہ غلام کو 3,000 درہم دیے اور اس سے کہا کہ جاؤ اور اس شخص کو دریافت کرو کہ جس کے ہاتھ پر کوفہ والے بیعت کر رہے ہیں، اور اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم حمص کے باشندے ہو اور بیعت کی غرض سے حاضر ہوئے ہو، اور یہ رقم دے کر اس کی مالی حالت بھی مضبوط کرنا چاہتے ہو۔ وہ بڑی احتیاط سے کھوج میں لگا رہا، حتیٰ کہ وہ کوفہ کے اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچ گیا
جو بیعت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کام کر رہے تھے۔ اس نے شیخ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم سے مل کر مجھے خوشی بھی ہوئی ہے اور افسوس بھی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ خدا نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے کام کو ابھی تک استحکام میسر نہیں آیا۔ پھر شیخ اسے مسلم کے پاس لے گئے۔ مسلم نے رقم اسے قبول کر لی اور اسے بیعت بھی کر لیا۔ وہاں سے وہ ابن زیاد کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ جب ابن زیاد اس گھر تک پہنچا جہاں مسلم قیام فرماتے تھے، آپ ہانی بن عروہ مرادی کے مکان میں منتقل ہو چکے تھے اور امام حسین ابن علی کو پیغام بھیجتے تھے کہ کوفہ کے 12,000 باشندے بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ ابن زیاد نے سرداران کوفہ سے کہا، کیا بات ہے؟ اور لوگوں کے ساتھ ہانی بن عروہ مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ اس پر محمد بن شاس اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کے ہمراہ ہانی بن عروہ کے پاس گیا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، امیر آپ کا ذکر کر رہے تھے اور ملاقات میں تاخیر کی شکایت کر رہے تھے، آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ ان لوگوں کے اصرار پر ہانی بن عروہ سوار ہو کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ سب لوگ مل کر آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، حتیٰ کہ آپ ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی شریح بھی اس وقت ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ ابن زیاد کی نظر جہانی پر پڑی تو اس نے کہا کہ اس احمق کو اس کی قضا ہمارے پاس لائی ہے۔ غلام کو دیکھ کر ہانی کو خاموش ہونا پڑا۔ آپ نے ابن زیاد سے کہا، خدا کی سوار ہو امیر پر، میں نے انہیں اپنے گھر نہیں بلایا تھا، بلکہ وہ خود تشریف لائے اور اپنے آپ میرے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، اسے میرے پاس حاضر کرو۔ ہانی کہنے لگے، خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو میں ان پر سے قدم نہ اٹھاتا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کو میرے قریب کرو۔ ابن زیاد نے پہلے ان پر تشدد کیا۔ جب آپ تلوار کی طرف جھپٹے کہ اسے میان سے نکالیں، مگر انہیں پیچھے ہٹا دیا گیا۔ ابن زیاد بولا، اب خدا نے تیرا خون حلال کر دیا ہے۔ حکم دیا کہ انہیں محل کے فلاں حصے میں قید کر دیا جائے اور حضرت مسلم کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ جوں ہی یہ خبر قبیلہ مزاحج کو ملی، محل کے دروازے پر ایک ہنگامہ مچ گیا۔ لوگوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ ابن زیاد نے عبد الرحمن کو مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ مسلم کو خبر بھی نہ ہوئی اور ان کے ٹھکانے کا احاطہ کر لیا گیا۔ جب مسلم نے دیکھا کہ وہ محصور ہو گئے ہیں تو وہ تلوار لے کر باہر آ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے قبل آپ نے ایک عورت کے ہاں پناہ لی۔ اس عورت نے آپ کو پانی پلایا اور آپ نے اپنے 2 فرزند اس عورت کے حوالے کیے۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو محل کے اوپر لے جا کر اس کی گردن اڑا دو اور اس کا لاشا بازار میں پھینک دو، اور ہانی کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ اسے گھسیٹ کر کوفہ میں ایک مقام پر لے جایا جائے اور وہاں اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اور ظلم کی انتہا یہاں تک نہ رکی جبکہ آپ کے دونوں فرزندان کو بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ادھر جب امام حسین علیہ السلام مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب قاصدیہ ان سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، حور بن یزید آپ سے ملا اور پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس شہر کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حور نے کہا، آپ لوٹ جائیے، کوفہ کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی آپ کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا، واللہ ہم واپس نہیں جائیں گے، انتقام لیں گے یا ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ تو اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے بعد جی کر مجھے کیا لینا؟ یہ کہہ کر وہ کوفہ کی سمت روانہ ہوئے۔
راستے میں ابن زیاد کے دستے نظر آئے تو وہ کربلا کی طرف مڑ گئے اور ایسی جگہ ڈیرے ڈالے جہاں ان کی پشت پر بانس کا جھنڈا اور جھاڑ جھنکار تھا تاکہ دشمن کا حملہ ایک ہی رخ سے ہو۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت 45 سوار جبکہ 100 خواتین اور بچے موجود تھے۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص سے ابن زیاد نے رائے کی حکومت کا وعدہ کر رکھا تھا۔ جب اس عہد کی قیمت لینے کا وقت آیا، ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا کہ تم امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل آؤ گے، جس پر کافی سوچنے کے بعد عمر بن سعد نے آمادگی کا اظہار کیا۔ ابن سعد امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا، دیکھو ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان جاؤ، مجھے چھوڑ دو کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں۔ عمر ابن سعد نے یہ تجاویز قبول کر لی اور منظوری کے لیے ابن زیاد کو خبر دی۔ ابن زیاد نے لکھا، نہیں، کوئی عزت نہیں یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں واللہ یہ ہرگز ممکن نہیں ہوگا۔ اس پر ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ چھیڑ دی، جس کے بعد ابن سعد نے شمر کے ساتھ مل کر مکاری کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، آپ کے خاندان اور آپ کے رشتہ داروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب، آپ کے جوان بیٹے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھائی اور آپ کے شیر خوار بیٹے تک کو کربلا کی تپتی ریت پر بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ ایک تیر آیا اور ان کے پاس اس بیٹے کو لگا جسے وہ آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کا خون پونچھتے جاتے اور فریاد کرتے جاتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کر، جنہوں نے ہمیں یہ کہہ کر کربلا بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اب وہیں ہمارے قتل کے در پہ ہیں۔ جب آپ کے تمام اصحاب، آپ کے بھائی بیٹے شہید ہو گئے، پھر حضرت امام حسین علیہ السلام ایک یمنی چادر منگوائی اور اسے پھاڑ کر اپنے بدن پر لپیٹا اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس طرح لڑے کہ جیسے آپ کے بابا میدان جنگ میں دشمنوں کے مد مقابل آتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اذان عصر سنی، آپ عبادت خدا میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر ابن زیاد ملعون کے پاس لایا گیا۔ بعد امام حسین علیہ السلام آپ کے خیموں کو جلا دیا گیا اور بچوں اور خواتین کو اذیت دی گئی، یہاں تک کہ آپ کے خیموں تک کو لوٹ لیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو ابن زیاد نے یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ ادھر ابن سعد نے آپ علیہ السلام کے اہل و عیال کو ابن زیاد تک پہنچا دیا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے گھرانے کا صرف ایک ہی فرزند بچا تھا جو بیماری کے باعث خواتین کے پاس تھا، یہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ اس واقعے سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی جرأت و شجاعت ظاہر ہوتی ہے، وہاں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یزید اقتدار اور قوت کے نشے میں کتنا بدمست تھا، اور اس نے اپنے ارد گرد کیسے کیسے بے حیا اور بد کردار لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی دین کی خاطر اور اپنے بابا حضرت علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کربلا کے میدان میں یزید کے ظلم و ستم کے آگے ڈٹے رہے۔ جب اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ کا قافلہ مدینہ منورہ لوٹا، بنو عبد المطلب کی ایک خاتون نے کہا، تم کیا جواب دو گے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پوچھا کہ تم نے آخری امت ہو کر میری وفات کے بعد میرے گھرانے کے ساتھ کیا کیا؟
کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ قیدی ہیں اور کچھ خون میں لتھڑے ہوئے مقتول ہیں۔ میں جو زندگی بھر تمہیں نصیحتیں کرتا رہا تو اس کی یہ جزا نہ تھی کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ ایسی بد سلوکی کرو۔